الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ عصر ہے جس کا بیان کافی پچھلے دنوں سے چل رہا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں یہ بیان فرمایا کہ انسان بڑے خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، کیونکہ اس کی عمر کا وقت گزر رہا ہے اور جو مہلت اللہ تعالی نے اس کو دی تھی وہ ہر آن گھٹ رہی ہے۔ البتہ اس خسارے سے بچنے کے لیے 4 کام ضروری ہیں: ایک ایمان، دوسرے نیک عمل، تیسرے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا، اور چوتھے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا۔ لہذا بتایا یہ کیا گیا ہے کہ کسی انسان کا خود اپنے ذات میں اپنے عمل کو ٹھیک کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنی استطاعت کی حد تک دوسروں کی بھلائی چاہنا اور دوسروں کو نصیحت کرنا، دوسروں کو حق کی طرف بلانا، دوسروں کو صبر کی تلقین کرنا، یہ بھی انسان کے فرائض میں داخل ہے، ایک مسلمان کے فرائض میں داخل ہے۔ جس چیز کو یہاں حق کی نصیحت اور صبر کی نصیحت کہا گیا ہے، اسی کو قرآن کریم میں دوسری جگہوں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالی نے جگہ جگہ یہ فرمایا کہ یہ وہ ہیں جو لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ ایک بہت بڑا عظیم باب ہے دین کا، کہ ایک شخص کا دوسرے کو نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا۔ اور حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ بیان فرمائی ہے
کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی شخص جب کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر ہاتھ سے روکنے کی قدرت نہ ہو، فَبِاللِّسَانِ، تو اپنے زبان سے روکے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہ ہو، یعنی اندیشہ اس بات کا ہے کہ زبان سے اگر روکوں گا یا زبان سے اس کو ٹوکوں گا یا برا کہوں گا یا اس کی تلقین کروں گا تو مجھے کوئی ناقابل برداشت نقصان پہنچ جائے گا، تو ایسی صورت میں فبقلبہ، تو وہ دل ہی سے کم از کم اس کو برا سمجھے اور دل سے اس کو برا سمجھتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ یا اللہ مجھے اس برائی کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما. 3 درجے بیان فرمائے. ایک درجہ ہاتھ سے روکنے کا جبکہ طاقت ہو، دوسرا درجہ زبان سے روکنے کا، اور تیسرا درجہ دل سے برا سمجھنے کا. اور یہ فرمایا تیسرا درجہ جو ہے ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. علماء کرام نے قرآن و سنت کی ہدایات کی روشنی میں اس کی تفصیل یوں بیان فرمائی ہے کہ جو پہلا درجہ ہے یعنی ہاتھ سے روکنے کا، یہ کام ہے اس شخص کا جس کو کہیں پر اقتدار حاصل ہو. مثلا حاکم ہے، وہ اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے، اس کو طاقت حاصل ہے، اقتدار حاصل ہے، اس کا فریضہ ہے کہ اگر کوئی برائی ہو رہی ہے تو ہاتھ سے روکے. کوئی کسی محکمے کا ذمہ دار ہے، اس کو وہاں اقتدار حاصل ہے، کوئی برائی ہو رہی ہے، اس کا فرض ہے کہ اپنے طاقت کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے اس کو روکے. اور ہر انسان کو اپنے گھر پر اقتدار حاصل ہے، اپنے گھر والوں پر، بیوی پر، بچوں پر. تو وہاں اگر کوئی برائی ہو رہی ہے تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، اپنے اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے روکے. ایک تو یہ موقع ہے ہاتھ سے روکنے کا. دوسرا موقع ہاتھ سے روکنے کا وہ ہے جہاں آپ کسی دوسرے انسان پر ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور آپ کو غالب گمان یہ ہے کہ اگر آپ اپنی طاقت استعمال کریں گے تو اس مظلوم کو ظلم سے بچا سکیں گے. ایک قوی ہیکل آدمی ہے اور وہ دوسرے کو بلا وجہ بے گناہ اس کی پٹائی کر رہا ہے اور وہ کمزور بیچارہ مظلوم اس کے ہاتھوں پٹ رہا ہے، اور آپ کے اندر یہ طاقت ہے کہ اس کو اس کے چنگل سے چھڑا لیں. تو اس صورت میں آپ کے ذمے واجب ہے کہ آپ اس کو وہاں سے چھڑائیں تاکہ اس کو اس ظلم سے بچا سکیں. جہاں آدمی کو اس بات کا غالب گمان ہو کہ میں اپنی طاقت استعمال کر کے کسی مظلوم کو اس ظالم کے ظلم سے بچا سکوں گا اور خود مجھے بھی کوئی بہت بڑا ناقابل برداشت نقصان اٹھانا نہیں پڑے گا، تو ایسی صورت میں بھی اپنا ہاتھ استعمال کر کے اس کو روکنا ضروری ہے. ایک شخص ہے وہ دوسرے کا کوئی مال چرا رہا ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے چرا رہا ہے، یہ ایک برائی ہو رہی ہے اور آپ کو غالب گمان یہ ہے کہ آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس چور سے اس کو چھڑا لیں اور چوری سے اس کو باز رکھیں. تو آپ کے ذمہ واجب ہے، فرض ہے کہ اس کو روکیں. تو اگر کوئی برائی ہو رہی ہے اور برائی سے مراد کسی دوسرے انسان پر ظلم ہو رہا ہے اور
آپ ظلم سے بچا سکتے ہیں، آپ کے اندر طاقت ہے ظلم سے بچانے کی، اور آپ بچا کر اس کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، تو وہاں پر بھی ہاتھ کا استعمال ہو واجب۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، یعنی مسلمان، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو اپنے مسلمان بھائی پر وہ ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، یعنی اس طرح چھوڑ دے کہ وہ ظالم اس کے پاس ظلم کرتا رہے اور یہ بیٹھا تماشائی بن کے دیکھتا رہے، ایسا نہیں کرتا۔ جب تک طاقت ہے ظلم سے دوسرے کو بچانا فرض ہے، ہاتھ استعمال کر کے۔ یہ دو موقع ہیں جہاں ہاتھ استعمال کر کے برائی کو روکنا ضروری ہے، واجب ہے، انسان کا مذہبی شرعی فریضہ ہے۔ لیکن جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ان دو مواقع کے علاوہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی برائی میں مبتلا ہے، گناہ میں مبتلا ہے، تو اور آپ اس کو ہاتھ سے روک کر اور اگر اس کی زبردستی کریں اس کے اوپر، تو یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، جبکہ آپ کا اس پر کوئی اقتدار نہیں۔ ہاں، اس صورت میں دوسرا درجہ آتا ہے اور وہ ہے زبان سے برائی کو واضح کرنا اور زبان سے اس برائی کو روکنے کی کوشش کرنا، جس کے معنی یہ کہ آپ اس شخص کو سمجھائیں، فہمائش کریں، نصیحت کریں، تو یہ دوسرا اگر اس نصیحت کے قبول کرنے کا غالب گمان ہو تو زبان سے نصیحت کرنا واجب ہے، فرض ہے۔ ایک شخص کسی گناہ میں مبتلا ہے اور آپ کو یا غلط کام کوئی کر رہا ہے، آپ کو غالب گمان یہ ہے کہ میں اگر اس کو بتا دوں گا محبت سے، پیار سے، شفقت سے، دل سوزی سے، تو یہ بات آ جائے گا، تو اس صورت میں آپ کو زبان سے بتلانا واجب ہے، فرض ہے۔ اگر نہیں بتائیں گے اور نئی زبان سے اس کو تلقین کریں گے تو ایسا ہی گناہ ہوگا جیسے نماز چھوڑنے کا گناہ ہوگا، کیونکہ یہ بھی واجب ہے، فرض ہے۔ آپ ایک شخص کو دیکھ رہے ہیں کہ فرض کرو دیکھ رہے ہیں کہ نماز غلط طریقے سے پڑھ رہا ہے اور نادانی میں پڑھ رہا ہے بیچارہ، تو اور اگر اس کو بتا دیا جائے گا تو وہ ٹھیک پڑھنے لگے گا، تو اس کو بتانا واجب ہے، فرض ہے۔ ایک شخص ہے جو کسی گناہ میں مبتلا ہے، یا تو سمجھتا ہے، جانتا ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے، یا یہ کہ جانتا ہے مگر دھیان نہیں ہوا، اور آپ کو غالب گمان یہ ہے کہ میں اگر اس کو بتا دوں گا، سمجھاؤں گا تو یہ بات آ جائے گا، تو اس صورت میں زبان سے اس کو نصیحت کرنا، بتانا فرض ہے، واجب ہے۔ فذکر ان نفعت الذکر، قرآن کریم نے فرمایا نصیحت کرو اگر نصیحت فائدہ پہنچانے والی ہو، یعنی غالب گمان تمہارا یہ ہو کہ اس سے فائدہ پہنچے گا اور یہ اس بات کو قبول کر لے گا۔ اور اگر غالب گمان یہ نہ ہو، یعنی پتہ نہیں مانے گا یا نہیں مانے گا، اللہ ہی جانے، پتہ نہیں مانے گا یا نہیں مانے گا، تو ایسی صورت میں فرض تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہتر ہے کہ سمجھایا جائے، بہتر ہے کہ سمجھایا جائے۔ اگر مان لیتا ہے تو آپ کا مقصد حاصل ہو گیا، نہیں مانتا تو آپ نے کم از کم اپنا کام کر لیا،
پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ اس کو میں بتانے چاہ رہا ہوں، اپنے رحمت سے اس کے دل میں ڈال دیجئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات اندازہ بھی نہیں ہوتا، کوئی ایک کلمہ بھی دوسرے انسان کے اوپر کارآمد ہو جاتا ہے. یہ زبان سے سمجھانا کسی انسان. یہاں یہ بھی تفصیل عرض کر دوں، آج زبان سے سمجھانے کے دو مفہوم ہوتے ہیں. ایک انفرادی طور پر کسی کو سمجھانا اور ایک اجتماعی طور پر دعوت دینا. یعنی مجمع ہے، اب مجمع کو کوئی نیکی کی بات سمجھائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، جیسے وعظ میں ہوتا ہے، تقریر میں ہوتا ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں زبان سے سمجھانے کی. میں آج پہلی کی بات کر رہا ہوں کہ کسی شخص کو انفرادی طور پر سمجھانا، انفرادی طور پر نصیحت کرنا. یہ اگر نصیحت کے قبول ہونے کا غالب گمان ہو تو فرض ہے، یہ فرض عین ہے. اور اگر غالب گمان نہ ہو تو فرض نہ صحیح لیکن پھر بھی مستحب ہے، بہتر ہے کہ اس کو سمجھایا جائے. کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بات کو مؤثر کر دے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَأَن يَهْدِيَ بِكَ اللَّهُ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی ایک انسان کو بھی صحیح راستے پر لے آئے، ہدایت دے دے تمہارے ذریعے، تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے. عرب کے لوگوں کو سرخ اونٹ بہت بڑی دولت سمجھی جاتی تھی، تو وہ بہت بڑی دولت بھی مل جائے تو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی ایک انسان کو بھی ہدایت دے دے. تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور قیامت تک وہ جب اس نیک عمل کو کرے گا یا برائی سے رکے گا تو اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا، تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. لہذا یہ معمولی بات نہیں کہ کسی کو کوئی حق کی بات پہنچا دینا، حق کی بات کی نصیحت کر دینا، برائی سے روکنے کی نصیحت کر دینا. لیکن بات جب بنتی ہے، جیسے پچھلی مرتبہ بھی شاید میں نے عرض کیا تھا کہ جو بات کہی جائے دوسرے سے وہ ہمدردی کے ساتھ ہو، دل سوزی کے ساتھ ہو، خیر خواہی کے ساتھ ہو، اور شفقت اور محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ. اگر اس میں خراب نیت شامل ہوگی، اپنی بڑائی جتانا شامل ہو گیا کہ دل میں یہ آ گیا کہ میں بڑا ہوں، میں جانتا ہوں یہ نہیں جانتا، یا میں نیک ہوں یہ برا ہے، اور اس کی تحقیر، اس کی تذلیل کر کے اگر آپ نے بات کہی تو وہ اس سے نہ صرف یہ کہ فائدہ نہیں ہوگا بلکہ کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا، نیت ہی خراب ہوگی. میں اس لیے دوسرے کو نصیحت کر رہا ہوں تاکہ میری بڑائی ظاہر ہو، اللہ بچائے، تو نیت ہی خراب ہو گئی. جب نیت خراب ہو گئی تو ثواب کہاں سے ملے گا؟ اور ایسے موقع پر تجربہ یہ ہے کہ بات کا اثر بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جو آدمی کہہ رہا ہے وہ تو اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں کہہ رہا. جو بات کہے آدمی وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہے، اخلاص کے ساتھ کہے، للہیت سے کہے، دل میں یہ جذبہ ہو کہ کسی طرح میرے بھائی کو یہ صحیح بات پہنچ جائے. تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. اگر دل سے کہی جاتی ہے، نیک نیت سے کہی جاتی ہے، تو اس کا دوسرے کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے. اور کم از کم اتنا تو ہے ہی کہ اس کا اجر و ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا گیا. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ نیت درست ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ صحیح نیت کے ساتھ طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے. طریقہ جو ہے وہ نصیحت کا ہو. اسی لیے قرآن نے لفظ فرمایا کہ تواصوا، ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں. وصیت عام طور سے اس لفظ کو، اس نصیحت کو کہتے ہیں جب کوئی مرنے والا جو مرنے کے قریب ہے
وہ مرنے سے پہلے اپنے رشتے داروں کو، اپنے دوستوں کو کوئی نصیحت کرتا ہے، تو آپ تصور کرو کہ جب ایک آدمی دنیا سے جا رہا ہے اور کوئی نصیحت کر رہا ہے تو کتنی دل سوزی سے کر رہا ہوتا ہے. اس میں ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوتی، اس میں ڈانٹ پھٹکار نہیں ہوتی، اس میں پیار ہوتا ہے، اس میں محبت ہوتی ہے، اس میں شفقت ہوتی ہے، اس میں خیرخواہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا کہ جب تم کسی کو نصیحت کرو تو ایسے کرو جیسے کہ مرنے والا اپنی اولاد کو جاتے جاتے پیار سے نصیحت کیا کرتا ہے، اس طرح کرو. ڈانٹ ڈپٹ سے کوئی اصلاح نہیں ہوا کرتی. تمہیں کیا حق ہے دوسرے کو ڈانٹنے کا؟ ڈانٹنے کا کوئی حق نہیں. ہاں، سمجھانے کا حق ہے، نصیحت کرنے کا حق ہے، تو اس کو پیار سے کرو، محبت سے کرو. الفاظ ایسے استعمال کرو جس سے دوسرے کی دل شکنی نہ ہو، دوسرے کی دل شکنی نہ ہو، دل آزاری نہ ہو. اور طریقہ بھی ایسا اختیار کرو جس سے وہ اپنی تذلیل محسوس نہ کرے. مجمع عام میں آپ نے کہنا شروع کر دیا کسی کو، تو یعنی یہ تو ذلیل کرنے والی بات ہوئی نا. سارے مجمع کے اندر کسی کو آپ نے تم یہ کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو. اس کو سمجھانا ہے تو خلوت میں سمجھاؤ، تنہائی میں سمجھاؤ اور پیار سے سمجھاؤ، اور اس انداز سے سمجھاؤ کہ جس سے وہ اپنی سبکی محسوس نہ کرے، اپنی تذلیل محسوس نہ کرے. آپ اپنی بڑائی ظاہر نہ کر رہے ہوں اس کے اوپر کہ بھائی دیکھو ہم نے یہ سنا ہے، شریعت کا یہ حکم ہے، آپ اس کے مطابق عمل کریں تو بہت اچھی بات ہے. اس انداز سے جس سے وہ اس کے باوجود اگر کوئی برا مانتا ہے مانا کرے، لیکن اپنی طرف سے طریقہ صحیح ہونا چاہیے، نیت صحیح ہو، طریقہ صحیح ہو. آج جو ہمارے اندر خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب کسی دوسرے کو حق کی نصیحت کی جاتی ہے تو یا تو نیت صحیح نہیں ہوتی یا طریقہ صحیح نہیں ہوتا، اور ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی جاتی ہے، ڈانٹ پھٹکار شروع کر دی جاتی ہے. یہ پیغمبروں کا طریقہ نہیں ہے. دیکھو حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرعون کے پاس بھیجا کہ تم جا کر فرعون کو دعوت دو، ایمان کی دعوت دو. آپ جانتے ہو فرعون تو نام ہی ایسا بن گیا کہ جو جابر، ظالم، استبداد رکھنے والا، تکبر، رعونت رکھنے والا، ایسے آدمی کو فرعون آج بھی کہتے ہیں کہ یہ تو فرعون بنا ہوا ہے. اتنا بڑا زبردست ظالم و جابر جو خدائی کا دعوے دار، اس کے پاس بھیج رہے ہیں حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام کو. تو اللہ تعالی نے ہدایت نامہ یہ دیا دونوں پیغمبروں کو کہ قولا لہ قولا لینا، کہ جا کر اس سے نرمی سے بات کرنا. آپ اندازہ لگاؤ، فرعون جیسے جابر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جا کر اس سے نرمی سے بات کرنا. لعلہ یتذکر و یخشی، شاید وہ نصیحت مان لے، شاید وہ اس کو دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے. حالانکہ اللہ تعالیٰ جب بھیج رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا کہ وہ ماننے والا نہیں، آخر تک نہیں مانے گا، اور وہ خدائی کے دعوے دار ہے، کسی صحیح بات کو سننے کا روادار نہیں. اللہ تعالیٰ کے تو علم میں تھا، لیکن موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرمایا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ نرمی سے بات کرنا، اور اپنے دل میں، دائی کے دل میں یہ امید رہنی چاہیے کہ چاہے فرعون کیوں نہیں ہے لیکن وہ شاید نصیحت حاصل کر لے، شاید اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے. تو دائی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ بھئی یہ تو بالکل قابو سے باہر ہے. تمہارے دل میں یہ امید رہنی چاہیے کہ شاید مان لے تمہاری بات. لعلہ یتذکر و یخشی. میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالی سرہ فرمایا کرتے تھے کہ تم موسیٰ اور ہارون سے بڑے مصلح نہیں ہو سکتے.
تمہارا مخالف مخاطب فرعون سے بڑا گمراہ نہیں ہو سکتا. لیکن وہاں جب یہ کہا جا رہا ہے کہ نرمی سے بات کرنا، تو آج تمہارے لیے کیسے جائز ہو گیا کہ تم لوگوں کے ساتھ سختی کرتے پھرو؟ بات کہو تو نرمی سے کہو. یہ قرآن کا حکم ہے. اور پیغمبروں کا طریقہ یہ ہے کہ مخالفین گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تانے دیتے ہیں، اذیتیں پہنچاتے ہیں، لیکن پیغمبر ان کے جواب، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا. پیغمبر برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا. پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین. پیغمبر سے اس کی قوم کہہ رہی ہے کہ ہم تو تمہیں پہلے درجے کا بیوقوف سمجھتے ہیں اور پہلے درجے کا جھوٹا سمجھتے ہیں. کوئی اور دوسرا ہو تو کبھی تم مجھے بیوقوف کہہ رہا، تو بیوقوف، تیرا باپ بیوقوف، تیرا دادا بیوقوف، اور مجھے جھوٹا کہہ رہا تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا. لیکن پیغمبر کا جواب یہ ہے کہ یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، کہ میری قوم نہیں، میں بیوقوف نہیں ہوں، مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دے کر تمہارے پاس بھیجا ہے. ولکنی رسول من رب العالمین. یہ جواب ہے. ان کی گالی کو ایک واقعہ بنا کر اس کی تردید کر کے جواب دے رہے ہیں کہ بھئی میں تو تمہارے پاس خیر خواہی کے لیے آیا ہوں پروردگار کی طرف، تم مجھے چاہے گالی دو چاہے کچھ کرو. پیغمبر کبھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے. تو پیغمبرانہ دعوت وہ سختی نہیں مانگتی، وہ نرمی مانگتی ہے، وہ محبت مانگتی ہے، اس کے دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دل چاہتا ہے کہ لوگوں کو کولی بھر بھر کے جہنم سے نکال لوں. یہ جذبہ کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اس کی طرف میرے دل میں لگی ہوئی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح کولی بھر بھر کے ان کو نکال لوں جہنم سے، اور اس کی وجہ سے گھل رہے ہیں. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. کیا آپ اپنی جان گھلا لو گے اس فکر میں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اپنی جان گھلائی ہوئی ہے اس لیے کہ فکر لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح میں اپنی قوم کو غلط راستے سے نکال دوں. یہ فکر پیدا ہونی چاہیے داعی کے دل میں، تب وہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا اہل بنتا ہے. تو بھائی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جب کبھی ایسی نوبت آئے تو اس میں یہ ضروری ہے کہ ایک تو فکر ہو، خیرخواہی ہو، اور خیرخواہی کا طریقہ بھی ہو. ایک بات اور عرض کر کے یہ کم از کم اس بات پوری ہو جائے کہ یہ زبان سے جو دوسرے کو اس کی غلطی پر متنبہ کرنے کا معاملہ ہے، اس کے لیے ایک حدیث میں ایک اور بڑا پیارا اسلوب اختیار فرمایا گیا ہے. فرمایا کہ المومن مرآت المؤمن، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے. کیا مانا؟ کہ جیسے آدمی آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اپنا چہرہ اس کو صحیح طریقے سے نظر آ جاتا ہے. اگر چہرے کے اندر کوئی خرابی ہے، کوئی داغ لگ گیا ہے، کوئی دھبا لگ گیا ہے، تو وہ آئینہ اس کو بتا دیتا ہے کہ بھئی تمہارے چہرے پر داغ لگا ہوا ہے، صاف کر لو. تو فرمایا کہ مومن کا کام، مومن بھی ہر مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے. اس کو نظر نہیں آ رہا تھا دھبا، تم نے اس کو بتا دیا، تو یہ آئینے کا کام کیا تم نے. اور تمہیں نظر نہیں آیا تھا اپنا دھبا، دوسرے نے تمہیں بتا دیا، تو اس نے تمہارے لیے آئینے کا کام کیا. المومن مرآت المومن. اور اس حدیث کی تشریح میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے بڑی پیاری بات فرمائی.
فرمانے لگے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آئینہ قرار دیا ہے مومن کو، تو آئینے کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو سامنے کھڑا ہے نا اسی کو بتائے گا عیب اس کا، دوسروں کو نہیں کہتا پھرے گا کہ دیکھو فلاں میں یہ عیب ہے. جو سامنے کھڑا ہے اس کو بتا دے گا کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے، تمہارے اندر یہ خرابی ہے، تمہارے جسم پر یہ داغ دھبا لگا ہوا ہے. لیکن آئینہ کوئی دوسرا آئے گا، وہ ہٹ گیا، دوسرا آ گیا، تو آئینہ اس کو نہیں بتائے گا کہ میرے پاس جو دوسرا آدمی کھڑا ہوا تھا اس کے منہ پر یہ دھبا لگا ہوا ہے، اس کو نہیں بتائے گا. جو کھڑا ہے اسی کو بتائے گا.